قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ، من سمع جس نے سنوایا، سمع اللہ بہ اللہ اس کو سنوا دے گا، ومن یرائی اور جو دکھاوا کرے گا، یرا اللہ بہ اللہ اس کا دکھاوا کر دے گا۔ ابھی بتاتی ہوں اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سنوانا، یعنی ایسا کام انسان کرے جس سے مقصود یہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں، میرے بارے میں باتیں کریں، شہرت ہو، مراد یہ ہے۔ اب بظاہر وہ ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن نیت کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس بدنیتی کو سب کو سنوا دے گا، سمع اللہ بہ اللہ اس کو سنوا دے گا، اور ومن یرائی یرا اللہ بہ جو دکھاوے کا کوئی کام کرے گا تو بدنیتی جو دل میں ہوگی قیامت کے دن اس بدنیتی کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لا دکھائے گا، یہ دیکھو دل کا کتنا کالا تھا، اس کے دل میں کیا تھا۔ یعنی ان احساسات اور جذبات اور ان نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لے آئے گا انسان کو رسوا کرنے کے لیے، کہ جس سے اسے سزا دی جا سکے اس کے اس جرم کی جو اس نے دنیا میں دھوکہ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، مثلاً آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کا ایک بچہ اٹھ کے آپ ہی کی تردید کر رہا، نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، تو اس موقع پر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میں آج گھر سے نہیں نکلی، اور آپ کا بچہ کہتا ہے وہ صبح آپ فلان جگہ تو گئی تھی مثلاً، تو اس کنٹراڈکشن سے کس قدر شرمندگی اور کس قدر بے عزتی کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے جس کے اندر کوئی غیرت ہے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر غیرت پھر کہاں۔ خیر، اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ڈھیروں اعمال سر پہ لادے ہوئے آ رہا ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑا نیک شخص ہے، دنیا میں بڑا نیک مشہور تھا، نیک نام، لیکن دل میں نیت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ اس نے بظاہر جو اچھے کام کیے وہ سب کیا تھے؟ صرف دکھاوے کے تھے، اندر کیا تھا؟ یہ تھا اندر اس قدر دھوکے باز تھا، یعنی اسی کے اعمال کی کنٹراڈکشن کر دی جائے گی۔ اس نے یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اس مقصد کو کیا تھا، اور اس کا وہ تضاد سامنے لا کے دکھا دیا جائے گا، جس سے اس شخص کے لیے رسوائی ایک دو نہیں بے شمار لوگوں کے سامنے ہوگی۔ اچھا، ایک اور بات جو پہلے میں عرض کر رہی تھی کہ ان کاموں میں ہم خوب آگے بڑھتے ہیں جس میں دکھاوا ہوتا ہے، یا جس میں نیک نامی ہوتی ہے، یا جس میں تعریف کا بہت موقع ہوتا ہے، اور وہ کام جو پس منظر میں رہ کے کیے جانے والے ہوتے ہیں، جس میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کرنے والا کون ہے، ان کاموں کو عموماً ہم کرنا کوئی قابل فخر نہیں سمجھتے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اور اسی میں آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی آتی ہے، ایک طرف ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، اور دوسری طرف ہم کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ایک تضاد دیکھیں نا، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑی محبت ہے ہم کو، اور دوسری طرف ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھنے والے۔ عموماً لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب پوچھتے ہیں کسی سے کبھی کیا پڑھ رہے ہو تو یہ بتانا ان کو اچھا نہیں لگتا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں عربی پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ایک لینگویج کا پڑھنا یا ایک زبان کا سیکھنا زیادہ قابل فخر چیز ہے، زیادہ شاید عزت افزائی کی بات ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں یا اللہ کے دین کو سیکھ سکھا رہا ہوں۔ تو کیوں یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میں نے کئی دفعہ خود نوٹ کیا ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے سنتی ہوں۔ ایسا کیوں چھپانا چاہتے ہیں اس بات کو کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنا کوئی عزت کی بات تھوڑی، اور وہ تو عزت چاہتے ہیں، اور عزت ملتی ہے ان کو کوئی دنیا کا کام بتا کر۔ لہٰذا ہم کس تضاد کا شکار ہیں ہمیں خود سوچنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اصل میں یہاں کسی پر بھی تنقید نہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کا خود جائزہ لے، اپنے آپ کا خود احتساب کرے، کیونکہ جتنا جائزہ انسان خود اپنے آپ کا لے سکتا ہے شاید کوئی دوسرا کسی کا نہیں لے سکتا۔